اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، تمام طرح کی برائیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، چاند رات سے ایک گفتگو کے سلسلے کا آغاز کیا، آپ کے درمیان ایک عنوان کو چھیڑا، جو عنوان تھا کہ ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ دن گزر گئے، بہت تیزی کے ساتھ تاریخیں آگے بڑھ گئیں، بہت تیزی کے ساتھ اب وہ منزل آ گئی کہ آج اس عشرے کی آخری مجلس ہے۔ آج کی مجلس میں تھوڑی دیر جو کچھ بھی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو میں تمام کروں گا۔ میں برابر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا رہا کہ موضوع مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ موضوع اتنا عظیم ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے کہ جس کو ایک عشرے 10 مجلسوں یا 10 عشروں میں بھی سمیٹنا ناممکن ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت کے ماننے کی وجہ کیا ہے، ہم نے اہل بیت کو کیوں مانا، ہم نے اہل بیت کو کس واسطے مانا۔ ظاہر ہے کہ ان مجلسوں میں نے روزانہ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، لیکن آج اس سلسلے کو تمام کرتے ہوئے میں بات کو مختصر کروں گا۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام سننے والوں کو جھنجھوڑ دوں، ان کو بیدار کر دوں، ان کے ذہنوں میں پرانی بات کو یاد تازہ کرا دوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت میں کسی غیر کو نہیں مانتے، اہل بیت میں کسی ادھر ادھر والے کو نہیں مانتے، اہل بیت میں ہم انہی کو مانتے ہیں کہ جو زیر کسا نظر آئے، اہل بیت میں ہم انہی کو مانتے ہیں جن کو لے کے رسول اللہ میدان مباہلہ میں آئے، اہل بیت میں ہم انہی کو مانتے ہیں جن کی مدح میں قرآن میں آیتیں ہیں، اہل بیت میں ہم نے ان کو مانا جن کی مدح میں قرآن میں سورے ہیں، اہل بیت میں ہم نے ان کو مانا کہ جن کی مدح میں رسول اللہ نے احادیث ارشاد فرمائیں، اہل بیت میں ہم نے ان کو مانا جن کی مرضی اللہ کی مرضی ہے، اہل بیت میں ہم نے ان کو مانا جو چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو اللہ چاہے۔ یہ اہل بیت ہیں، خدا کی قسم۔ ہم نے اگر اہل بیت کے خاندان کو دیکھا تو ان کا خاندان ہم کو سب سے عظیم خاندان نظر آیا، اگر گھر کو دیکھا گھر سب سے بڑا نظر آیا، ان کی ذات کو دیکھا تو ان کی ذات سے بڑھ کے دوسری ذات نظر نہ آئی، ان کے علم کو دیکھا تو ان کے علم سے بڑھ کے دوسرا علم نظر نہ آیا، ان کے کردار کو دیکھا
تو ان سے کردار سے بڑھ کے دوسرا کریکٹر و کردار نہ ملا۔ ان کی طہارت اور پاکیزگی کو دیکھا تو ان کی طہارت اور پاکیزگی کے واسطے قرآن اعلان کرتا ہوا نظر آیا، آیہ تطہیر کا حصار نظر آیا۔ یہ اہل بیت ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے، مذہب کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، کعبے کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے واسطے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ انہوں نے اپنے گھر نہیں بنائے، انہوں نے اپنے محل نہیں بنائے، انہوں نے اپنے لیے قصر تعمیر نہیں کرائے، انہوں نے دولت جمع نہیں کی، انہوں نے خزانوں کے منہ نہیں بھرے، انہوں نے سر پر تاج نہیں لگایا، انہوں نے سونے اور جواہرات جڑے ہوئے تخت کو اپنے بیٹھنے کی جگہ نہیں بنایا۔ بالکل ان کے سر پر اگر تاج ہے تو انما کا تاج ہے، ان کے سر پر تاج ہے تو انما کا تاج ہے، ان کے گرد اگر حصار ہے تو آیہ تطہیر کا حصار ہے۔ ان کی مدح کرنے والے ہیں تو کہیں قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، کہیں رسول کی حدیثیں ان کی مدح کرتی ہیں۔ عزیزوں، یہ اہل بیت ہیں، ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار ان پاک عظیم بزرگ ہستیوں پر جو اہل بیت ہیں، جنہوں نے وہ کردار پیش کیا، جنہوں نے وہ کیریکٹر پیش کیا، جو کردار اور جو کیریکٹر ہم کو ان کے علاوہ دنیا نہ بتا سکی، دنیا نہ دکھا سکی، دنیا نہ پیش کر سکی۔ میں جلدی جلدی آپ کو کچھ جھلکیں دکھاتا ہوا آگے بڑھ جاؤں، اس لیے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اور اسی کم وقت میں چند منٹوں میں مجھے اپنے موضوع کو، اپنے عنوان کو سم اپ کرنا ہے اور ختم کر کے بات کو تمام کرنا ہے۔ یہ موضوع جلدی جلدی ختم ہو جائے، اس لیے کہ اگر ہم نے ایک طرف ایک منظر دیکھا، میرے ساتھ چلیے تو میں آپ کو منظر نہ دکھا دوں۔ مجھے تاریخ وہ منظر دکھا رہی ہے، میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہے، میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تصور کی نگاہوں سے دیکھیے تو آپ کو بھی وہ منظر نظر آ جائے گا کہ منظر کیا ہے۔ اسلام کی دوسری بڑی عظیم لڑائی، پہلی بدر کی لڑائی ہوئی، دوسری احد کی جنگ ہوئی، جس میں مولا علی کے واسطے ذوالفقار آئی۔ جبرائیل قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، اور کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے۔ تو جنگ احد میں عرش سے، بلندیوں سے، آسمان سے علی کی مدح ہو چکی۔ آج کوئی اپنی مدح کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، اپنے واسطے اونچے اونچے منارے بنوا کے، بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگوا کر کے اپنی تعریف کرے، اپنے گن گائے، اپنی مدح سرائی کرے، تب بھی وہ پست رہے گی، اس لیے کہ جتنی بلندی سے علی کی مدح ہو گئی ہے، کائنات میں کسی کی تعریف ہو نہیں سکتی۔ جس بلندی سے علی کی مدح ہوئی، جس بلندی سے علی کی تعریف ہوئی، اور تعریف کرنے والا کوئی غیر نہیں تھا، تعریف کرنے والا سردار ملک تھا، تعریف کرنے والا جبرائیل تھا، جو عرش سے بلندیوں سے مدح کرتا ہوا آ رہا تھا۔ احد کی لڑائی کے بعد جب خندق کا معرکہ ہوا، اور خندق میں
1000 آدمیوں کے برابر طاقت رکھنے والا، 1000 آدمیوں کے برابر قوت رکھنے والا عمرو ابن عبد ود یہ ختم ہوا. اس کو مولا علی نے زیر کیا، اس کو مولا علی نے فنار کیا، اس کو مولا علی نے قتل کیا. تو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کے رسول کی خدمت میں لے کے آئے اور رسول کے قدموں میں ڈال دیا. کہا اللہ کے رسول، یہ آپ کا دشمن ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ مذہب کا دشمن ہے، یہ دین کا دشمن ہے، یہ اس کا سر آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے یا آپ کے سامنے ہے. علی تو عمرو کا سر کاٹ کے لے آئے، میت وہیں پڑی رہی، سرکٹی لاش وہیں پڑی رہی میدان میں. عمرو بہادر تھا، عمرو بہادر تھا. اس کی بہن آئی، اپنے بھائی کے جنازے پر آئی، اپنی بھائی کی میت پر آئی، اور اپنے بھائی کی میت پر آ کے اس نے اپنے بھائی کی میت کو غور سے دیکھا، اور غور سے دیکھنے کے بعد میت کے چاروں طرف گھومی، اپنے بھائی کی میت کا طواف کیا. بھائی مرا پڑا ہوا ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، جسم پڑا ہوا ہے سامنے، بھائی کی میت کو دیکھ رہی ہے، میت کے چاروں طرف گھوم رہی ہے، میت کے چاروں طرف ٹہل رہی ہے. اس نے چاروں طرف غور سے گھوم کے اپنے بھائی کی میت کو دیکھا، اور اس کے بعد بھائی کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے بھائی، اس بہن کے واسطے تیرے غم میں پوری زندگی اگر روتی تو کم تھا. سنیے گا، پوری زندگی تیرے غم میں رونا بہن کے واسطے کم تھا، مگر بھائی میں تجھ کو روؤں گی نہیں، تجھ پر آنسو نہیں بہاؤں گی، تیرا ماتم نہیں کروں گی، اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی شریف النفس اور کوئی بہت بڑا سخی انسان ہے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے. اس واسطے کہ اس کے جسم پر جو اسلحے لگے تھے، اس کے جسم پر جو ہتھیار سجے ہوئے تھے، اس کے جسم پر جو قیمتی خنجر لگا ہوا تھا، اس کی جو قیمتی تلوار تھی، اس کی جو زرہ تھی، اس کا جو اور سامان تھا، اسلحہ تھا لڑنے کا، وہ تمام کا تمام اس کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ پڑا ہوا تھا. مردے کے مال کو علی نے لوٹا نہیں، اس مال کی طرف نظر بھی نہیں کی، اس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، صرف گردن کاٹ کے رسول کی خدمت میں لے آئے. بہن نے بھائی کی میت کو دیکھا، روئی نہیں، بھائی کے قاتل کو برا بھلا نہیں کہا، بھائی کے قاتل پر نفرین نہیں کی، بلکہ بھائی کے قاتل کی مدح کی، بھائی کے قاتل کی تعریف کی. اس لیے یہ جملہ کہا کہ بھائی تیرا قاتل کوئی شریف النفس شریف النسب انسان ہے. سنیے گا، یہ عمرو کی بہن میدان میں اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے. اس کے بعد خیبر کا مارکا ہے، خندق کے بعد خیبر کی جنگ ہوئی. خندق کافروں سے لڑائی لڑی گئی، خیبر یہودیوں سے مارکا ہوا. خندق میں کافر تھے، خیبر میں یہودی تھے. یہودیوں کا جو سب سے بڑا تھا، جو سب سے بڑا سردار تھا، جس کا نام مرحب ہے، جس کو مولا علی نے زیر کیا، جس کو مولا علی نے قتل کیا، مرحب کو قتل کیا اور 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا. 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑنے کے بعد مسلمانوں کے واسطے برج مہیا کرایا، اس دروازے کا برج بنایا، خندق پر دروازہ رکھے، مسلمان فوجوں کو، مسلمانوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے مال غنیمت لوٹو.
مسلمان دوڑتے ہوئے مال غنیمت لوٹنے کے واسطے گئے، لیکن یہاں تاریخ ایک دوسرا کیریکٹر پیش کرتی ہے، ایک دوسرا کردار پیش کرتی ہے۔ یہاں بھی اس یہودی کی، اس مقتول کی مرحب کی بہن سامنے آتی ہے، رسول کے سامنے آئی، جس کا نام تاریخ نے صفیہ لکھا۔ صفیہ جب مسلمان فوجیں، جب مسلمانوں کا لشکر مال غنیمت لوٹ رہا تھا اور گرفتار کر رہا تھا عورتوں کو، اور جو وہاں کے اوپر لوگ تھے ان کو گرفتار کر رہا تھا، تو رسول اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا، جب مرحب کی بہن کو گرفتار کیا اور ان کو عام قیدیوں کے ساتھ لا کر کے بٹھایا، تو رسول اللہ نے ان مسلمانوں کو حکم دیا کہ صفیہ کو ان عام قیدیوں کے ساتھ، عام عورتوں کے ساتھ نہ بٹھایا جائے، بلکہ ان کو الگ بٹھایا جائے۔ دیکھیے، یہ اسلام ہے، یہ مذہب ہے، لڑنے کے لیے آئے ہیں، میدان میں لڑ رہے ہیں، 40 دن تک کا مقابلہ ہوا ہے، مگر یہ اعلیٰ کردار جو اہل بیت نے پیش کیا ہے، اس کی دنیا میں دوسری مثال نظر نہیں آئے گی۔ کہا ان کو ہٹاؤ، یہاں سے عام عورتوں سے ہٹاؤ صفیہ کو، اور عام عورتوں سے ہٹا کر کے الگ ایک عزت دار جگہ پر لے جا کے بٹھاؤ، اس لیے کہ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے اور سردار کی بہن ہے۔ مرحب کی بہن تھی اور یہودیوں کا سردار حی اخطب اس کی بیٹی تھی۔ حی اخطب ایک بہت بڑا سردار تھا یہودیوں کا، اس کی بیٹی تھی اور مرحب کی بہن تھی۔ کہا اس کو الگ بٹھاؤ، ایک سردار کی بیٹی ہے، سردار کی بہن ہے، اس کو عزت دو، اس کو سب کے ساتھ نہ بٹھاؤ، الگ رکھو اس کو۔ اس واقعے کا صفیہ کے اوپر بہت گہرا اثر ہوا، صفیہ کو بالکل ہلا کے رکھ دیا اس واقعے نے اور رسول اللہ کے اس جملے نے۔ جب معاملات ختم ہوئے، گرفتار کر کے قیدی لے جائے جانے لگے، تو صفیہ رسول اللہ کی خدمت میں لائی گئیں، اور صفیہ نے رسول کی خدمت میں ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے عبداللہ کے بیٹے، آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا کہ اس کو عزت کے ساتھ الگ بہترین اعلیٰ مقام پر لے جا کے بٹھاؤ، اس لیے کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، سردار کی بہن ہے۔ رسول نے فرمایا کہ ہاں، میں نے کہا تھا، مجھے یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ صفیہ کو عزت دو، عام گرفتار عورتوں سے الگ ہٹا کے، عام قیدیوں سے الگ ہٹا کے ان کو بٹھاؤ، اس لیے کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، سردار کی بہن ہے۔ تو صفیہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے عبداللہ کے بیٹے، آپ نے فرمایا تھا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، میں سردار کی بہن ہوں، میں چاہتی ہوں کہ روز محشر میں ایک سردار کی زوجہ کہلواؤں، مجھے سردار کی زوجہ کہا جائے، لہذا میں اسلام لاتی ہوں، میں مذہب اسلام قبول کرتی ہوں، مجھے اسلام میں داخل کیجئے، میں کلمہ پڑھتی ہوں، اور مجھے اپنی زوجی، اپنا شرف دیجئے کہ میں آپ کی زوجہ کہلاؤں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، مجھے وہ عزت و شرف بخشیے، مجھے اپنے حبالہ عقد میں لے لیجئے، میں آپ کی زوجہ کہلوانا چاہتی ہوں، سردار کی زوجہ کہلاؤں۔ تو حضور سرور کائنات نے صفیہ سے شادی کی اور صفیہ سے جناب صفیہ ہو گئیں، حضرت صفیہ ہو گئیں، جو رسول کی زوجہ۔ تو یہ کردار پیش کیا
یہ دو واقعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. ایک طرف ایک عورت ہے جو ایک سردار کی، ایک بہت بڑے پہلوان کی بہن ہے، وہ میدان میں آتی ہے تو اپنے بھائی کے قاتل کو برا بھلا کہتی ہوئی نہیں جاتی، اپنے بھائی کے قاتل کی مدح اور تعریف کرتی ہوئی جاتی ہے. دوسری طرف جناب صفیہ رسول کی خدمت میں آگے کہہ رہی ہیں کہ میں ایک سردار کی زوجہ کہلواؤں، مجھے سردار کی زوجہ کہا جائے، مجھے حوالے عقد میں لے لیجئے، میں اسلام قبول کرتی ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. یہ دو تصویریں میں نے آپ کو پیش کی. یہ دونوں تصویریں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی ہے. ہمیں تاریخ کچھ اور منظر دکھاتی ہے، اور وہ یہ منظر تھا کہ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد جب چوتھی منزل پر علی خلیفہ ہوئے اور مسلمانوں نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمانوں نے علی کو اپنا خلیفہ اور علی کو رسول کا خلیفہ مانا، خلیفۃ المسلمین علی ہوئے، تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگا، کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا اور علی کے مقابلے پر میدان میں آئے. چنانچہ جنگ صفین تاریخ میں موجود ہے، ایک بہت بڑی لڑائی جنگ صفین جو مولا علی نے لڑی ہے، جس میں علی کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا تھا. جو علی کے مقابلے پر تھے شام والے، انہوں نے مولا علی کے لشکر پر پانی بند کر دیا. جب یہ خبر علی کو ہوئی اور اس مخالف لشکر سے آلتش کی صدائیں لوگوں نے بلند کی، تو علی نے حکم دیا کہ گھاٹ کھول دیے جائیں، دریا سے پہرا ہٹا دیا جائے. لیجیے علی کا حکم تھا، گھاٹ کھول دیا گیا، پہرا ہٹا دیا گیا. دشمن کے لشکر نے پانی پیا، دشمن کا لشکر سیراب ہوا، دشمن کے لشکر کے جانور بھی سیراب ہوئے، دشمن کا لشکر پانی پیتا رہا. علی نے وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ وہ نعمت، جس نعمت کو اللہ نے تمام انسانوں کے واسطے خلق کیا ہے، اس نعمت کو ہم کسی پر بند نہیں کر سکتے. یہ نعمت کسی پر بند نہیں کی جائے گی. پانی کھول دیا جائے، گھاٹ سے پہرا ہٹا دیا جائے. گھاٹ سے پہرا ہٹا دیا گیا. یہی علی کا بیٹا تھا جن کا نام حسین تھا. حسین جب مکے سے چلے اور حج کو عمرے سے بدلا تو راستے میں ایک لشکر ملا، جو لشکر کوفے کی طرف سے آ رہا تھا. حسین مکے سے عراق کی جانب جا رہے ہیں، وہ لشکر کوفے کی جانب سے آ رہا ہے کہ ایک جگہ پر دونوں لشکر ملے. جو لشکر کوفے کی طرف سے آ رہا تھا وہ لشکر پیاسا تھا، اس کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا، اس کے پاس پانی نہیں تھا، اس کے بچے بھی پیاسے تھے، اس کے ساتھی بھی پیاسے تھے، اس کی فوج والے بھی پیاسے تھے. سب پیاسے ہیں، جانور پیاسے ہیں، سب لشکر میں تمام لوگ پیاسے تھے. کہ جب حسین کا ان کا سامنا ہوا تو حسین ابن علی نے پیاسے لشکر کو دیکھا اور پیاسے لشکر کو دیکھ کر کے حکم دیا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مشکوں کے دہانے کھول دیے جائیں. مشکوں کے دہانے کھول دیے گئے، لشکر کو سیراب کیا جانے لگا. چنانچہ جو اس لشکر کا سردار تھا اس پر پیاس کا اتنا زیادہ غلبہ تھا، اتنا شدید غلبہ تھا کہ اس کے سامنے ایک مشک لائی گئی. جلدی میں، بوکھلاہٹ میں، پیاس کی شدت میں
اس نے جلدی جلدی مشک کھولی اور ایسے عالم میں مشک کا پورا پانی بہہ گیا اور وہ پیاسے کا پیاسا ہی رہ گیا اور وہ پانی نہ پی سکا۔ دوسری مشک لائی گئی، دوسری مشک کا بھی ایسا ہی انجام ہوا کہ مشک کا پورا پانی بہہ گیا اور وہ شخص پانی نہ پی سکا، پیاس کے مارے، گھبراہٹ کے عالم میں، بوکھلاہٹ کے عالم میں۔ یہ منظر حسین ابن علی دیکھ رہے تھے۔ ساقی کوثر کا بیٹا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حسین کرسی سے اٹھے، اس سردار کے پاس آئے، اپنے ہاتھ سے مشک کا تسمہ کھولا، مشک سے دہانے سے اس پیاسے سردار کو پانی پلایا۔ اس پیاسے سردار نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد اس کی جان میں جان آئی، ہوش آیا۔ حسین نے حکم دیا کہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا اور یہاں تک اتنا پانی پلایا گیا کہ جب جانوروں نے خود سے پانی کی طرف سے اپنا منہ ہٹا لیا تب ان کے سامنے سے پانی کو ہٹایا گیا ہے۔ عزیزوں، یہ الگ الگ دو کریکٹر ہیں، یہ کردار ہیں۔ ایک تو میدان میں قیدیوں کا لایا جانا، اسیروں کو گرفتار کر کے لایا جانا، جس کو قتل کیا گیا ہے مقتول کی بہن کا آنا، قاتل کی تعریف کرنا، مقتول کی بہن کا آنا، رسول سے شادی کا آفر دینا، مولا علی کا گھاٹ سے پہرا ہٹوانا صفین میں، دشمن کے لشکر کے لیے پانی کا کھلوا دینا اور ان کو پانی پلوانا، حسین ابن علی کا عراق کے راستے میں پیاسے لشکر کو پانی پلوانا، ان کے سردار کو پانی پلوانا، ان کے جانوروں کو پانی پلانا۔ یہ کریکٹر اور یہ کردار محمد و آل محمد کا ہے، یہ کریکٹر اور کردار اہل بیت کا ہے۔ لیکن کیا اب میں عرض کروں، جو سامنے تھے وہ بھی انسان تھے، جو پانی پلا رہے تھے وہ بھی انسان ہیں، جو میدان میں کافر اور یہودی تھے وہ بھی انسان تھے، جنہوں نے مردے کے مال کی طرف رخ کر کے بھی نہ دیکھا وہ بھی انسان تھے۔ مگر ایسی انسانیت پر ہمارا سلام، ان اہل بیت پر ہمارا سلام جنہوں نے پیاسے لشکروں کو پانی پلوایا، جنہوں نے سرداروں کو، سردار کی بیٹیوں کو، سردار کی بہنوں کو ریسپیکٹ دی، عزت دی، ان کو احترام دیا، ان کو عام قیدیوں سے الگ کیا۔ لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسے مسلمان تھے، کیسے محمد کے کلمہ گو تھے، کیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے، وہ کیسے اپنے چہروں پر لمبی لمبی داڑھیاں رکھے ہوئے مسلمان تھے، پڑھ تو محمد کا کلمہ رہے تھے مگر محمد کی نواسیوں کو گرفتار کیے ہوئے تھے، ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ننگے سر تھیں اور محمد کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر رہے تھے۔ عزیزوں، یہ اسلام ہے، یہ کردار آل محمد نے پیش کیا، یہ کریکٹر آل محمد کا پیش کیا ہوا ہے، اہل بیت کا پیش کیا ہوا ہے، اور وہ کریکٹر اور وہ کردار دشمنان اہل بیت کا ہے، وہ کردار امت کا کردار ہے، یہ کردار اطرت کا کردار ہے، اہل بیت کا کردار ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، بات آگے بڑھے اور بات یہاں تک کہ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنا سب کچھ لٹایا۔ ہم نے اہل بیت کو مانا، اس کے علاوہ ہم نے کسی کو نہیں مانا۔ دنیا ہم سے ناراض ہے،
دنیا ہم پر خفا ہے کہ آپ اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ ہاں بھیا، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، آزاد ملک کے باشندے ہیں، آزاد ملک کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے دین نے بھی، ہمارے مذہب نے بھی ہم پر زور زبردستی نہیں کی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ مذہب زور زبردستی نہیں بتاتا، مذہب زور زبردستی نہیں سکھاتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہم نے غیروں کا نہیں مانا دنیا ناراض ہے ہوا کرے، ہم کو دنیا کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، سنتے رہیے، بس جلدی جلدی وہ بات تمام ہو۔ ہم نے بعد رسول ان کو نہیں مانا جن کو دنیا نے مانا، ہم نے علی کو مانا۔ ہم نے بعد رسول ان کو نہیں مانا جن کو دنیا نے مانا، ہم نے علی کو مانا۔ ہم نے امیر شام کو نہیں مانا، ہم نے محمد کے نواسے حسن کو مانا۔ ہم نے ظالم و جابر، شراب خور یزید کو نہیں مانا، ہم نے جنت کے جوانوں کے سردار حسین کو مانا۔ ہم نے عبد الملک ابن مروان کو نہیں مانا، وہی مروان جس کو رسول اللہ نے مدینے سے نکلوایا تھا، اس کا بیٹا عبد الملک کو نہیں مانا، بلکہ امام زین العابدین کو مانا، حسین کے فرزند کو مانا، سید سجاد کو مانا۔ ہم نے عبد الملک کے بیٹوں کو نہیں مانا، امام محمد باقر کو مانا۔ ہم نے منصور دوانقی کو نہیں مانا، امام جعفر صادق کو مانا۔ ہم نے دجلے کی رنگین راتوں والے ہارون رشید کو نہیں مانا، ہم نے امام موسی کاظم کو مانا۔ ہم نے مامون رشید کو نہیں مانا، ہم نے امام علی رضا کو مانا۔ ہم نے معتصم کو نہیں مانا، ہم نے امام محمد تقی کو مانا۔ ہم نے متوکل اور معتز کو نہیں مانا، امام علی النقی کو مانا۔ ہم نے معتمد کو نہیں مانا، امام حسن عسکری کو مانا۔ ہم نے اس وقت سے لے کے آج تک دنیا کے ظالم و جابر بادشاہوں، شہنشاہوں، سلطانوں کو نہیں مانا، بلکہ فاطمہ کے اس بیٹے کو مانا، محمد کے اس جانشین کو مانا جو آج بھی حجاب غیب میں ہے، پردے میں ہے، زندہ ہے، موجود ہے۔ دنیا اسی بات پر تو ہم سے ناراض ہے کہ آپ نے دنیا والوں کو کیوں نہیں مانا۔ ہم دنیا کو نہیں مانتے، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم دنیا والوں کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، اہل بیت سے کبھی دھوکہ نہیں ملے گا۔ دنیا فریبی ہے، اہل بیت سے فریب نہیں ملے گا۔ دنیا ساتھ چھوڑنے والی ہے، اہل بیت کبھی ساتھ چھوڑیں گے نہیں۔ دنیا کو مان کے انسان ہلاک تو ہو سکتا ہے، مگر اہل بیت کو مان کے ہلاکت نہیں ہوگی، موت آئے گی تو شہادت میں بدل جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، یہ منزل ہے خدا کی قسم۔ بس بات تمام ہو رہی ہے۔ میں آپ تمام سننے والوں کا بہت مشکور ہوں، متشکر ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ ان مجالس کو سماعت فرمایا اور ان مجلسوں کو سنا۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہمارے پاس جملے نہیں ہیں، کن لفظوں میں اور کن جملوں میں میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اس لیے
کہ یہ مجلسیں ذکر اہل بیت، یہ غم حسین، اس کا صلہ اور اس کی جزا، اس کا بدلہ کوئی دنیا میں تو نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر اس کا صلہ ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا، تو اس کا بدلہ ثانیہ زہرا سے ملے گا، بی بی جناب فاطمہ زہرا سے ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ اہل بیت جن پر لاکھوں درود و کروڑوں سلام، اور وہ محمد کا نواسا حسین، وہ علی و فاطمہ کا بیٹا حسین، جس نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لیا، جس نے اسلام کو صبح قیامت تک کے واسطے نئی زندگی دے دی، نئی حیات دے دی۔ یزید تو چاہتا تھا کہ اسلام مٹ جائے، دین مٹ جائے، قرآن مٹ جائے، اللہ اور رسول کا نام لینے والا کوئی نہ رہے، کعبے کا تقدس پامال ہو جائے، اللہ اکبر کی صدا نہ رہے، لا الہ الا اللہ کی آوازیں نہ رہیں۔ یزید کی یہی کوشش تھی، اور وہ حسین سے کہہ رہا تھا کہ حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو۔ حسین نے بیعت نہیں کی، بلکہ حسین نے اپنا سر دینا گوارا کیا۔ اس یزید نجس، اس بے دین، اس شرابی، اس دشمن خدا و رسول، اس کے ہاتھ پر محمد کے نواسے نے بیعت نہیں کی۔ اور پھر حسین کیسے بیعت کر لیتے؟ اس لیے کہ حسین طاہر ہیں، حسین پاک ہیں، حسین محمد کے نواسے ہیں، حسین علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسین معصوم ہیں، حسین امام ہیں، اور پھر 1,24,000 انبیاء کی وراثت سمیٹے ہوئے ہیں۔ 1,24,000 کی وراثت حسین کے پاس ہے۔ آدم کے وارث حسین، نوح کے وارث حسین، ابراہیم کے وارث حسین، محمد کے وارث حسین، عیسیٰ کے وارث حسین، موسیٰ کے وارث حسین۔ 1,24,000 وراثتوں کو حسین سمیٹے ہوئے ہیں۔ شاید کربلا کے میدان میں ارواح انبیاء دیکھ رہی ہوں گی، آدم پکار رہے ہوں گے میرے لال حسین میرا عزم رہ جائے، نوح آواز دے رہے ہوں گے حسین میرا عزم رہ جائے، ابراہیم آواز دے رہے ہوں گے حسین میری خلت رہ جائے، موسیٰ کہہ رہے ہوں گے حسین میری ہیبت رہ جائے، عیسیٰ آواز دے رہے ہوں گے حسین میرا زہد رہ جائے، محمد پکار رہے ہوں گے میرے لال حسین میری محنتیں باقی رہ جائیں، میرا دین رہ جائے۔ 1,24,000 کی نگاہیں حسین کی جانب تھیں۔ حسین نے ایک مرتبہ تاج یزید کو ٹھوکر ماری، دنیا پکار اٹھی، آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، موسیٰ و عیسیٰ کے وارث تم پر سلام، محمد کے وارث تم پر سلام، علی و فاطمہ کے لال تم پر سلام۔ صبح قیامت تک حسین ابن علی پر سلام ہوتا رہے گا، صبح قیامت تک حسین ابن علی کو سلام کیا جاتا رہے گا۔ عزیزوں، آج ہم اسی کا غم منا رہے ہیں، آج ہم اسی کی یاد منا رہے ہیں۔ آج وہ محمد کا نواسا حسین چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے۔ ہاں شب عاشور آ گئی، یہ رات شب عاشور ہے، عاشور کی رات۔ آج کی رات بڑی رونق ہے، آج کی رات خیمے موجود ہیں، آج کی رات عباس خیموں کے گرد پہرا دے رہے ہیں، آقا حسین موجود ہیں، یہ علی اکبر ہیں، یہ قاسم ہیں، یہ اون محمد ہیں،
یہ اصحاب باوفا ہیں، یہ انصار ہیں، یہ حبیب ہیں، یہ مسلم ہیں، یہ زہیر ہیں، گہوارے میں 6 مہینے کا ننھا مجاہد علی اصغر ہے، سیدانیاں ہیں مگر جن کے سروں پر چادریں سلامت ہیں، 3 دن کی بھوک ہے تو ہوا کرے، 3 دن کی پیاس ہے تو ہوا کرے، کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ 3 دن کی بھوک میں، 3 دن کی پیاس میں عبادت الہی ہے، اللہ کی عبادت ہے، نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے، شکر پروردگار ہے، شکر پروردگار ہے۔ لیکن آج کی رات کے بعد جب منظر بدلے گا اور کل کی رات آئے گی تو کل کی رات بڑی اداس رات ہوگی، کل کی رات بڑی ویران رات ہوگی۔ ان دونوں راتوں میں بڑا فرق ہے۔ آج کی رات بڑی چہل پہل ہے، آج کی رات بڑی گہما گہمی ہے، لیکن جب شام غریبہ آئے گی تو پورا لشکر گردنیں کٹائے سو رہا ہوگا، عباس دریا پر بازو کٹائے آرام کر رہے ہوں گے، علی اکبر سینے پر برچھی کھائے سو رہے ہوں گے، علی اصغر گہوارے سے آغوش لحد میں آ چکے ہوں گے، فاطمہ کا لال نشیب میں سو رہا ہوگا، خیموں سے دھواں اٹھ رہا ہوگا، بیمار کا بستر چھینا جا چکا ہوگا، زینب کے سر پر چادر نہ ہوگی، سکینہ کے کانوں سے خون ٹپک رہا ہوگا۔ ہاں عزیزان گرامی رو لیجئے، یہ شب عاشور ہے۔ اب جو آئندہ سال تک زندہ رہے وہ پھر شب عاشور فرش ادا پر آ کے بیٹھے گا، وہ پھر شب عاشور حسین کا غم منائے گا، حسین پر ماتم کرے گا۔ آج کی رات تاریخ لکھتی ہے کہ شب عاشور زینب کبریٰ نے امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، کہا بھیا ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ حسین نے پوچھا کہ بہن کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو زینب نے کہا بھیا جب سے میں نے کربلا کی زمین پر قدم رکھا میں ایک بی بی کے گریے کی آواز سنتی ہوں، ایک بی بی کے رونے کی صدا مسلسل آ رہی ہے، لیکن بھیا آج تو اس بی بی کے رونے کا انداز ہی کچھ الگ ہے۔ آج تو وہ بی بی اس طرح بلک کے رو رہی ہے کہ جیسے کوئی ماں اپنے کڑیل جوان بیٹے کو روتی ہے۔ اے بھیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون رو رہا ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے جواب دیا بہن تم نے نہ پہچانا، یہ میری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے، فاطمہ زہرا جنت سے آ گئی ہیں، فاطمہ ماتم کر رہی ہیں علاوہ حسینہ، ارے میرے لال حسین۔ ہاں عزیزان گرامی شب عاشور تمام ہوئی، عاشورے کا دن نکلا، ایک ایک حسین پر جان قربان کر رہا تھا، ایک ایک حسین پر فدیہ ہو رہا تھا، حسین پر نثار ہو رہا تھا، دوست قربان ہوئے، اصحاب نے اپنی جانیں پیش کی، انصار نے جام شہادت نوش کیا، دل کے ٹکڑے مقتل کو سدھارے، یہاں تک کہ ایک منزل وہ بھی آئی کہ جب حسین علی اکبر کی میت اکیلے اٹھا کے لائے، علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچا اور اس کے بعد تمام امور سے فراغت پانے کے بعد زہرا کا لال در خیمہ پر آیا، آ کے آواز دی یا زینبو کا یا ام کلثوم یا سکینتو کا یا رقیہ علیکن منی السلام، اے زینب تم پر میرا سلام، اے ام کلثوم تم پر میرا سلام، اے سکینہ اور رقیہ تم پر میرا سلام، ایک ایک بی بی کو سلام کیا اور آخر میں کہا ماں کی کنیز فضہ تجھ پر بھی میرا سلام، تجھ پر بھی میرا سلام۔
فضہ نے کہا ہوگا اے شہزادے کیا اسی دن کے واسطے چکیاں پیس کے پالا تھا؟ زینب کبریٰ در خیمہ پر آئیں، اپنے بھائی کو خیمے میں لے کے گئیں۔ حسین خیمے میں آئے، زینب نے کہا کہ بھیا یہ سیدانیاں آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں، بیویاں آپ کو رخصت کریں گی۔ حسین نے کہا زینب بہن کیوں کر رخصت کریں گی، کیسے رخصت کریں گی؟ تو زینب کبریٰ نے جواب دیا بھیا ایک حلقہ بنا لیں گی، اس حلقے میں آپ آ جائیے، سیدانیوں سے رخصت ہو لیجئے۔ عزیزوں سیدانیوں نے حلقہ بنایا، حسین بیچ میں آئے، چاروں طرف سیدانیاں، بیچ میں حسین۔ کیا خوب کسی نے شعر کہا کہ دل پر برچھی لگی جب مادر اکبر سے ملے، یاد میں آ گئی جب آن کے خواہر سے ملے، بے کسی اجڑے ہوئے گھر کی بحسرت دیکھی، یاد سے حضرت فضہ کی بھی صورت دیکھی، یاد سے حضرت فضہ کی بھی صورت دیکھی۔ امامے کو اتارا، دعا کی پالنے والے انہیں میرے غم میں صبر دے دے۔ حلقہ ٹوٹ گیا، حسین حلقے میں باہر آئے، سیدانیاں پیچھے پیچھے، حسین آگے آگے، حسین آگے، سیدانیاں پیچھے۔ تاریخ نے ایک منظر پیش کیا کہ کربلا میں جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو حسین کی چند بہنیں بھی تھیں، زینب ام کلثوم کے علاوہ مولا علی کی اور بیٹیاں، حسین کی اور بہنیں بھی تھیں جو حسین کو رخصت کر رہی تھیں۔ جب حسین در خیمہ کی جانب آگے بڑھ رہے تھے تو حسین کی بہنیں حسین کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ارے میرے بھیا خدا حافظ، ارے میرے بھیا الوداع۔ حسین رخصت ہو رہے ہیں، حسین سدھار رہے ہیں، بھیا الوداع، بھیا خدا حافظ۔ حسین سید سجاد سے رخصت ہوئے، بیمار کو الوداع کہا، بیٹے کو خدا حافظ کہا، در خیمہ پر آئے، دیہڑی ویران تھی، بارگاہ لٹ چکی تھی، دروازے پر سناٹا تھا۔ صبح تک جو ڈیہڑی آباد تھی اب ویران تھی، نہ قاسم تھے، نہ محمد تھے، نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ سعید و زہیر تھے، نہ مسلم تھے، نہ چاہنے والے تھے، نہ اصحاب باوفا تھے، سب گردنوں کو کٹائے ہوئے مقتل میں سو رہے تھے۔ ایک بہن تھی، ایک بیٹی تھی جو بابا کے دامن سے لپٹی بیان کر رہی تھی، ارے میرے بابا نہ جائیے، ارے میرے بابا نہ جائیے، اے بابا نہ جائیے، اے بابا اگر جا نہیں ہے تو مجھے میرے دادا کے روضے پر پہنچاتے جائیے، میں دادا کے روضے پر فریاد کروں گی، دادا کربلا میں آپ کا بھرا گھر لٹ گیا۔ ہاں عزیزوں، بیٹی بیان کر رہی تھی، بڑا مشکل موقع تھا، حسین کی آخری سواری، حسین کی آخری رخصت، بیٹی لپٹی بھی بیان کر رہی ہے۔ کیسے سکینہ سے دامن چھڑائیں، کیسے سکینہ کو خدا حافظ کہیں، کیسے کہیں سکینہ اب تیرا بابا کبھی پلٹ کے نہ آئے گا۔ کہ ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو گود میں لیا اور گود میں لے کے پیار کیا، پیار کر کے کان میں کچھ کہا۔ اب جو سکینہ کو گود سے اتارا تو بچی بابا کا دامن چھوڑ کے پھوپھی کے پہلو میں آگے کھڑی ہو گئی۔ زینب نے رکاب فرس کو تھاما، راکب دوش رسول رہوار پر سوار ہوا۔ سکینہ نے میرا دل کہتا ہے کہا ہوگا اے بابا خدا حافظ، میرے بابا الوداع۔ زینب نے کہا ہوگا بھیا خدا حافظ۔ حسین مقتل کو سدھارے، قیامت کی لڑائی لڑے، قیامت کی جنگ کی۔ فاتح خیبر کا بیٹا، مشکل کشا کا لال، قیامت کی لڑائی لڑا۔ حسین لڑ رہے تھے،
تلوار چلا رہے تھے، اعضائے جسم انسانی کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے تھے، حسین کی کوہنیاں سے خون ٹپک رہا تھا، جدھر چلے جاتے تھے ادھر لاشوں کا انبار لگا دیتے تھے کہ ایک مرتبہ آوازیں بلند ہونے لگیں، حسین عباس کا واسطہ تلوار روکو، حسین علی اکبر کا واسطہ تلوار روک لو، حسین تلوار روک لو۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، آسمان کو دیکھا، دریا کا رخ کیا، ارے میرے بھیا تمہارا واسطہ دیا جا رہا ہے، ظالم تمہارا واسطہ دے رہے ہیں۔ فرزند کے لاشیں پر نظر پڑی، علی اکبر کی میت کو دیکھا، اے میرے لال یہ ظالم تیرا واسطہ دے رہے ہیں۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، چاروں طرف سے دشمن سمٹ آیا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، حسین رہوار پر جھوم رہے تھے، حسین رہوار پر جھوم رہے تھے۔ ظالم قریب آیا، فاطمہ زہرا کے گریے کی صدا آئی، کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا، الا قتل الحسین بے کربلا کی صدائیں بلند ہوئیں۔